السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ جل شانہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنے کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ کے راستہ میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلہ پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی بیان کرنا مشکل ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو، پھر تمہیں کامل نیکی حاصل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی، بہترین باندی خرید کر بھیجیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہترین باندی خرید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ جب باندی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس باندی کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے محترم دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور واقعہ سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک باندی تھی مرجانہ، انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس باندی کو آزاد کر دیا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ فرماتے تھے، میں نے غور و فکر کیا، مجھے یہی بات معلوم ہوئی کہ میرے مال میں سب سے مجھے جو زیادہ پسندیدہ چیز ہے یہ مرجانہ باندی ہے۔ اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور فرمانے لگے کہ اگر میں چاہتا آزاد کرنے کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن یہ صورت چونکہ صورتاً ایک رجوع کی بن جاتی ہے، رجوع کی سی صورت بن جاتی ہے، اس وجہ سے نکاح بھی نہیں کیا بلکہ اپنے غلام سے نکاح کر کے دے دیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ گاؤں میں رہتے تھے، اور وہاں پر ان کے اونٹ بھی تھے، وہ بھی چرا کرتے تھے ایک چراگاہ میں، اور ان کا غلام تھا، خادم تھا، وہ بھی بوڑھا تھا جو اونٹ چراتے تھے۔ ایک قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی اس کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا جو خادم ہے وہ بھی بوڑھا ہے، اس کے ساتھ مل کر آپ کے اونٹوں کی خدمت بھی کیا کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر تم پورا کر سکتے ہو تو پھر میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور بتائیے۔ فرمایا کہ وہ شرط یہ ہے، جب بھی میں تم سے کوئی چیز مانگوں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لیے تو میرے مال کو چھانٹ کر سب سے عمدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستہ کے اندر خرچ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات مجھے منظور ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ میں ان کے پاس رہا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات حاصل کرتا رہا۔ ایک موقع پر ان کے قریب گھاٹ میں قحط واقع ہوا، سخت تنگی ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو مجھے فرمایا کہ جی ایک اونٹ لے کر آؤ، میرے مال میں سے بہترین عمدہ جو بھی ہو وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں ایک نر اونٹ تھا، سدھا ہوا تھا، بہت ہی عمدہ تھا، پیارا تھا۔ تو پہلے تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے آدمی وہ لے کر آ رہے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں یہ بات آئی، یہ تو خود بھی ضرورت ہے اس نر کی جفتی کرانے کے لیے وغیرہ،
اس کو چھوڑ کر پھر انہوں نے اونٹنی جو سب سے افضل تھی اس کو لے کر آئے۔ اچانک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اونٹ پر نظر پڑ گئی۔ فرمایا وہی اونٹ لے کر آؤ، اور پھر 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ 2 جو ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں۔ 2 آدمی آئے اور ان کو کہا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد فرمایا کہ اس گھاٹ میں جتنے لوگوں کے گھر ہیں ان کے گھروں کے برابر اس اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کریں، اور فرمایا کہ میرے گھر کو بھی اس میں شامل کر لیجئے گا، یعنی جتنا حصہ دوسرے گھروں میں جائے اتنا ہی حصہ میرے گھر میں بھیجا جائے، اس سے زیادہ نہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اپنے اس خادم کو بلایا اور پوچھا کہ کیا میں نے جو بات تم سے کہی تھی وہ بات تم بھول گئے تھے یا تم نے خیانت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات بھولی نہیں تھی، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ بعد میں یہ حضرت کی ضرورت ہے، یہ اونٹ ہے، نر ہے، جفتی کرانے کے لیے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ میری ضرورت تو اس وقت ہوگی جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا، اس وقت جو چیز میرے کام آئے گی وہ حقیقتاً میری ضرورت ہوگی۔ فرمایا اب سنو، اصل میں آدمی کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں جو ہے نا 3 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ آدمی کے پاس جو مال ہے، ایک تو مقدر ہے، مقدر یعنی جو کچھ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ آج آدمی کے پاس مال ہے، بسا اوقات وہ مال کل کو اس کے کام نہیں آ سکتا، مال ہوتے ہوئے بھی وہ اس مال سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اور فرمایا ایک تو مقدر اس میں شریک ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وارث اس میں شریک ہے۔ وارث انتظار میں رہتے ہیں کہ کب قبر کے گڑھے میں جائے اور میں اس کا مال لے لوں سارا کا سارا۔ اور فرمایا کہ تیسرا تم خود شریک ہو، ابھی تمہارے پاس وقت موجود ہے، جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں اس کو جمع کرا سکتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میرے مال میں جب بھی تمہیں حکم دیا کروں تو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا کرو۔ اسی موقع پر میرے محترم دوستو، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم